یہ میں 4 مصروں سے شروعات کرنا چاہوں گا جی، لکھنے کی کوشش کی ہے، دیکھیے۔ ذکر مولود حرم شام و سحر کرتے ہیں، ذکر مولود حرم شام و سحر کرتے ہیں، ہم صدا ناد علی پڑھ کے سفر کرتے ہیں، ہم صدا ناد علی پڑھ کے سفر کرتے ہیں، اور جلوہ نور علی جن کے مقدر میں نہیں، جلوہ نور علی جن کے مقدر میں نہیں، زندگی اپنی اندھیروں میں بسر کرتے ہیں، زندگی اپنی اندھیروں میں بسر کرتے ہیں۔ سلام کے چند اشعار۔ جو اس جہاں میں شیدائے بو تراب ہوا، جو اس جہاں میں شیدائے بو تراب ہوا، وہ آخرت کی بھی منزل میں کامیاب ہوا۔ جمال حسن رسالت معاب آیا نظر، جمال حسن رسالت معاب آیا نظر، نگاہ کے سامنے جس وقت تو آفتاب ہوا، نگاہ کے سامنے جس وقت تو آفتاب ہوا۔ اور شبیہ احمد مرسل ہے دل برے شبی، شبیہ احمد مرسل ہے دل برے شبی، وہ لاجواب ہے اس کا کہاں جواب ہوا، وہ لاجواب ہے اس کا کہاں جواب ہوا۔ اور گئے جو لڑنے کو میدان جنگ میں اکبر، گئے جو لڑنے کو میدان جنگ میں اکبر، ستم کی فوج میں ظاہر ایک انقلاب ہوا، ستم کی فوج میں ظاہر ایک انقلاب ہوا۔ اور جو ڈوبے خون میں اکبر تو کہتے تھے شبیر، جو ڈوبے خون میں اکبر تو کہتے تھے شبیر، گہن میں آنکھ ہمارا یہ آفتاب ہوا، گہن میں آنکھ ہمارا یہ آفتاب ہوا۔ اور حسین کہتے تھے رو رو کے لاشے اکبر پر، حسین کہتے تھے رو رو کے لاشے اکبر پر، جواں کے بعد مزہ جینے کا خراب ہوا، جواں کے بعد مزہ جینے کا خراب ہوا۔ اور کہا یہ شاہ نے کیسے اٹھے تیری میت، کہا یہ شاہ نے کیسے اٹھے تیری میت، رہی نہ بازو میں قوت نہ دل کو تاب ہوا، رہی نہ بازو میں قوت نہ دل کو تاب ہوا۔ اور حسین نکلے خیمے سے لے کے اصغر کو، حسین نکلے ہیں خیمے سے لے کے اصغر کو، زباں دکھائی جو سوکھی تو انقلاب ہوا، زباں دکھائی جو سوکھی تو انقلاب ہوا۔ اور حسین لاش اصغر کو دفن کرتے ہیں، حسین لاش اصغر کو دفن کرتے ہیں، لہد جو کھودی دل تیغ آب آب ہوا۔ اور نہ پانی تھا کہ چھڑکتے لہد اصغر پر، نہ پانی تھا کہ چھڑکتے لہد اصغر پر، نبی کی آل پہ کیسا یہ قید آب ہوا، نبی کی آل پہ کیسا یہ قید آب ہوا۔ اور یہ آخری شعر مکتے گا کہ حسین نے جو کیا کام اس جہاں میں حیدر، حسین نے جو کیا کام اس جہاں میں حیدر، میں اس سے دین اور دنیا میں فیض یاب ہوا، میں اس سے دین اور دنیا میں فیض یاب ہوا۔ صلوات پڑھ دیں آپ لوگ۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے علی حیدر، اور میں اب سمت دوں گا سید فیروز علی صاحب کو ایک سلام پیش کریں گے۔ سید فیروز علی۔ محمد وآل محمد صلوات آل محمد بارے دیگر صلوات۔ ایک ربائی اور مصائب کے 2-3 شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ ربائی ہے جناب مولا علی کی ولادت کے بعد جناب رسول خدا کی جو پہلی ملاقات ہوئی اس کے پس منظر میں ایک مل کر محمد وآل محمد درود بھیجیے۔ دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے،
کے گلے ہوں گے، ہونٹوں پہ تبسم کے کچھ پھول کھلے ہوں گے، کعبے سے کوئی پوچھے اس وصل کے منظر کو، جب نور کے دو ٹکڑے آپس میں ملے ہوں گے۔ بارے دیگر صلوات۔ زینب و کلثوم کی کھولی گئیں جب رسیاں، زینب و کلثوم کی کھولی گئیں جب رسیاں، کر گئے غش عابدین، رونے لگی سب بیبیاں، شمر کے چابک سے زین العابدین کے ساتھ ساتھ، شمر کے چابک سے زین العابدین کے ساتھ ساتھ، زخمی ہوتی جاتی تھیں باقر کی دونوں پسلیاں، زخمی ہوتی جاتی تھیں باقر کی دونوں پسلیاں، کوفے میں گھر گھر دکھاتا پھرتا تھا شمر لئی، کوفے میں گھر گھر دکھاتا پھرتا تھا شمر لئی، چادریں سیدانیوں کی خون بھری دو بالیاں، چادریں سیدانیوں کی خون بھری دو بالیاں، اے علی اصغر نہ رونا دیکھ کر حرمل کا تیر، اے علی اصغر نہ رونا دیکھ کر حرمل کا تیر، ورنہ دنیا یہ کہے گی غیر تھی اصغر کی ماں، ورنہ دنیا یہ کہے گی غیر تھی اصغر کی ماں، دل بھرا نہ جب سکینہ کو تماچے مار کر، دل بھرا نہ جب سکینہ کو تماچے مار کر، ظالموں نے نوچ لی کانوں سے اس کے بالیاں، ظالموں نے نوچ لی کانوں سے اس کے بالیاں، زینب و کلثوم کی کھولی گئیں جب رسیاں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، صلوات محمد و آل محمد۔ خواتین و حضرات، ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے آپ سے، اپنے مرحومین کے لیے ملت جا پٹیا کے تمام شہداء کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو باغ مصطفیٰ میں آسودہ خاک ہیں، اور اسپانسر کے مرحومین کے لیے جن کے میں نام بتاتا ہوں: سید امام حسین عابدی، فاخرہ عابدی، سید منصور عابدی، سید خورشید حیدر عابدی، زاہدہ بیگم، شاہ محمد صادق، امت الزہرا،
سید ابرار حسین کاظمی. صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد. اور اب میں عظمت دوں گا شباہت حسین صاحب کو، مرثیہ پیش کریں گے. شباہت حسین. چند شعر یہ پر محمد آل محمد صلوات صلی اللہ محمد. ذکر آل رسول کرتے ہیں، ذکر آل رسول کرتے ہیں، ذو مرضی حق حصول کرتے ہیں. جن کو الفت نہیں ہے حیدر سے، جن کو الفت نہیں ہے حیدر سے، دور وہ عبادت فضول کرتے ہیں، وہ عبادت فضول اس شعر کے بعد پھر سے یہ کہیے گا. جو نہیں کرتے ذکر آل رسول، جو نہیں کرتے ذکر آل رسول، حضور وہ ہیں بدبخت بھول کرتے ہیں، وہ ہیں بدبخت بھول. اور مختصر کرتے ہوئے اپنے آنسو شباہت اہل عذاب، اپنے آنسو شباہت اہل عذاب، نظر پیش بطول کرتے ہیں، نظر پیش بطول کرتے ہیں. کاش کہہ دیں یہ فاطمہ زہرا، کاش کہہ دیں یہ فاطمہ زہرا، ہم یہ آنسو قبول کرتے ہیں، ہم یہ آنسو قبول کرتے ہیں. ذکر آل رسول صلوات. حضرات کل چہلم کے سلسلے سے بس یہ کچھ بند پیش کیے تھے. آج قافلے کی مدینہ واپسی کے سلسلے میں مرثیے کے چند بند پیش خدمت ہیں. فاتحہ.
مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، سفر سے آتے ہیں، سوغات لاتے ہیں، بجائے اشک وہ آنکھوں سے خون بہاتے ہیں، اٹھا کے ہاتھ مدینے کو یہ سناتے ہیں، اٹھا کے ہاتھ مدینے کو یہ سناتے ہیں، لٹا کے آئے ہیں زہرا کے سب گھرانے کو، نہ کر قبول تو ہم بے کسوں کے آنے کو، نہ کر قبول تو ہم بے کسوں کے آنے کو، مدینہ ہم تیرے والی کو آئے ہیں، مدینہ گردن شبیر پہ چلا مدینہ کوفے میں سر ننگے ہم پھرے، مدینہ داغ رسن ہے ہمارے شان، مدینہ داغ رسن ہے ہمارے شانوں پر، ہم آئے ہیں زندہ پہ زہرا کا نور عین، مدینہ اکبر و قاسم نہیں حسین، مدینہ اکبر و قاسم نہیں حسین، ہلی زمین مدینے کی اس گھڑی پہ، کیا بشیر کو سجاد نے طلب، اس گلے میں شال عزا ڈال دی بدی، اور اس کے ہاتھ میں رو کر دیا سیاہ، اور اس کے ہاتھ میں رو کر دیا سیاہ، کہا کہ جا نہیں گو اپنے منہ دکھانے کی، مگر وطن میں خبر کر دے میرے آنے کی، مگر وطن میں خبر کر دے میرے آنے کی، چلا بشیر یہ دیتا ہوا خبر، مگر محلے ہاشم میں دیکھتا کہ ایک مریضہ سر راہ ہے کھڑی، جو نام پوچھا تو رو رو کے بولی وہ، جو نام پوچھا تو رو رو کے بولی وہ، بشیر کہنے لگا کیوں تو شور و شین میں ہے، کہا یہ حال میرا فرقت حسین میں ہے، کہا یہ حال میرا فرقت حسین میں ہے، کھڑی ہوں منتظر اکبر کو دیکھوں کعبہ،
پائے کوئی پیدل کی خبر لائے پاؤں پڑتی جدا مسیح سے ہوئیڑیاں رگڑتی جدا مسیح سے ہوئیڑیاں رگڑتی بشیر سمجھا یہ بنت حسین ہے خاموش رہ گیا صغرا کے منہ پہ کچھ نہ کہا پکاری فاطمہ گردن میں دیکھ شال تو بھائی لایا ہے کس کی سنانی مجھ کو سنا تو بھائی لایا ہے کس کی سنانی مجھ کو سنا وہ بولا قاصد بیمار کربلا ہوں میں سنانی قبر پیمبر پہ لے چلا ہوں میں سنانی قبر پیمبر پہ لے چلا ہوں میں وہ بولی رو رے بھائی یہ کیا سناتا ہے وہ کون ہے جسے بیمار تو بتاتا ہے سنانی کس کی ہے یہ مجھ کو ہول آتا ہے کہ مصطفیٰ کی لہر سے تو کہنے جاتا ہے کہ مصطفیٰ کی لہر سے تو کہنے جاتا ہے امامہ پھینک کے اس نے کہا دہائی ہے تیرے حسین کی صغرا سنانی آئی ہے تیرے حسین کی صغرا سنانی آئی ہے گری زمین پہ صغرا کی اس پہ چرخ گرا خبر یہ پھیلی تو ماتم ہر ایک گھر میں ہوا نکل نکل پڑی سب عورتیں برہنہ نبی کی قبر پہ جا کر بشیر نے یہ کہا نبی کی قبر پہ جا کر بشیر نے یہ کہا سفر سے لوٹ کے ادھر بھوکی پیاسیاں اٹھو رسول تمہاری نواسیاں اٹھو رسول تمہاری نواسیاں آئیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں خواتین حضرات مجالس کا سلسلہ پورے ویکینڈ اور اس بعد 2 ویک کے دوران بھی جاری رہے گا اردو کے مجلس سے قبلہ علامہ یاسر نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے اور انگریزی کی مجالس سے جناب مولانا بلال حسین صاحب خطاب فرمائیں گے اور آپ کو یاد دہانی کراتا چلوں کہ اتوار 9 اگست کو جلوس چہلم برآمد ہوگا ہر سال کی طرح ڈوپانٹ سرکل سے بعد نماز ظہر زیادہ سے زیادہ تعداد شرکت فرمائی اس جلوس میں اور اس کے بعد پھر شام کو یہاں پر اردو اور انگریزی کی
دونوں مجلسیں بعد نماز مغربین ہوں گی. صلوات اور محمد و آل محمد. قبلہ سے درخواست کروں تشریف لائیں مجلس سے خطاب فرمائیں. سورہ فاتحہ سید انعام حسین عابدی، فاخرہ عابدی، سید منصور عابدی، سید خورشید حیدر کاظمی، زاہدہ بیگم، شاہ محمد صادق مرحوم، امت الزہرا مرحومہ، سید ابرار حسین کاظمی اور دیگر مرحومین کے بلندی درجات کے لیے آپ سب کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. درود پڑھ لیں بابا سے بلند ایک مرتبہ سب مل کر. اللہم صل علی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. صلوات. ایک مرتبہ بلند صلوات پڑھ لیں روحانیت بڑھ جائے. اللہم صلی علی محمد وآل. عزیزان محترم، آیت الکرسی اور ولایت امیر المومنین کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا کم آغاز کیا، آج وہ سلسلہ گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. کل آیت الکرسی کے تتمے کے ترجمے سے میں نے آغاز کیا
اور ظاہر ہے کہ یہ سب آپ کی دلچسپی اور مسلسل عزا میں آپ کا شامل رہنا اور جو ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد شہزادی نے قرار دیا وہ یہ فرش عزا ہے۔ دنیا میں آپ کو اور ہمیں بھیجا ہی اسی مقصد کے لیے گیا ہے اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سعادت آپ کے مقدر میں آئی ہے، یہ توفیق آپ کے مقدر میں آئی ہے کہ پورے سال آپ اس فرش عزا سے جڑے رہتے ہیں، یعنی پورے سال آپ مصداق دعائے فاطمہ زہرا بنے رہتے ہیں۔ یعنی فاطمہ زہرا کی دعا کا اگر آپ کوئی فزیکل مینیفیسٹیشن ممکن ہے دعائے زہرا کا تو وہ آپ ہیں جو فرش عزا پہ آ کے بیٹھتے ہیں، اور صرف آپ نہیں بیٹھتے، وہ ارواح بھی ساتھ بیٹھتی ہیں جنہوں نے آپ کو تربیت کیا ہے، وہ ارواح بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہیں جنہوں نے آپ کو ماتمی بنایا ہے، جنہوں نے آپ کو عزادار بنایا ہے۔ یہ میں کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں، کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں، کوئی کہے کہ جی اردو کی مجلس میں تو لفاظی ہوتی ہے، کیا سنیں بھائی، یہ لفاظی نہیں ہے، یہ ائمہ اہل بیت کی روایات کا خلاصہ ہے کہ صرف آپ نہیں ہوتے، وہ ارواح بھی ہوتی ہیں کہ جنہوں نے آپ کو عزادار بنایا ہے، تو ہم کچھ کریں نہ کریں کم سے کم اپنے ان بزرگوں کے تو تھینکفل ہوں کہ جنہوں نے ہمیں عزادار بنا کے اس فرش عزا پہ بٹھایا۔ توجہ ہے کیا نہیں ہے؟ کم سے کم اتنا تو مجھے کرنا چاہیے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، اپنی بات کر رہا ہوں، اتنا تو میرا فرض ہے، اتنا تو میرے اوپر لازم ہے کہ اپنے ان بزرگوں کا تو تھینکفل ہونا کہ جنہوں نے اس قابل بنایا کہ میں فرش عزا تک پہنچ سکوں، کیونکہ امام زمانہ کا حکم ہوتا ہے تو ہم یہاں تک آتے ہیں، امام زمانہ کا حکم ہوتا ہے تو ہم واپس گھر جاتے ہیں، یعنی اگر ان کا حکم نہ ہو تو ایک سانس نہیں لے سکتا انسان بغیر حکم امام کے۔ یہی سبب ہے کہ اس مجلس میں آنا دلیل اقرار ولایت علی بن ابی طالب۔ کیا یقین نہیں ہے کہ وہاں سے اقرار کر کے چلے ہیں؟ کیا روایات نہیں موجود ہیں؟ یہ میں کوئی لفاظی کر رہا ہوں آپ کو؟ نہیں ہے روایات موجود، تواتر سے روایات موجود ہیں کہ جو ہماری ولایت کا اقرار کر کے آیا۔ جب صفین میں مالک اشتر کچھ پریشان ہوئے، معصوم تو نہیں ہے نا مالک، تو کہا، مولا علی نے فرمایا مالک کیوں پریشان ہوتے ہو؟ پوری دنیا بھی زور لگا لے تو میرا ایک شیعہ بڑھا نہیں سکتی، اور چاہے زمانے کا ظلم و ستم جس عروج پہ بھی پہنچ جائے، میرا ایک شیعہ کم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو وہاں سے اقرار کر کے آیا ہے وہ یہاں بھی اقرار کرتا ہے، اور جو وہاں سے انکار کر کے آیا ہے وہ یہاں بھی انکار کرتا ہے۔ اگر تفسیر نور الثقلین آپ کی نگاہ میں ہے، دیکھیے بعض تفاسیر وہ ہیں کہ جو اکارڈنگ ٹو دی ٹریڈیشنز آف اہل البیت کی گئی ہیں، ہمیشہ ان تفاسیر کا ریفرنس لیں کہ جن تفاسیر میں روایت اہل بیت کا تذکرہ ہے، یعنی کہ آیت اور امام کا قول، آیت نریشن آف انفیلیبل امام، یہ ہے طریقہ تفسیر کا۔
اس کی تفسیر میں تفسیر نور الثقلین کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اردو میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے اور آپ کی پسندیدہ زبان میں بھی موجود ہے. تو اب اگر تفسیر نور الثقلین کو آپ دیکھیں گے، درود پڑھ لیجئے آواز ورنہ دیکھیں. تفسیر نور الثقلین میں آپ جب جا کے دیکھیں گے تو امیر المومنین کے پاس ایک صحابی آیا اور اس نے یہ کہا کہ یا علی میں آپ کا چاہنے والا ہوں، اور وہ بار بار اصرار کر رہا ہے کہ امیر المومنین میں آپ کا محب ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں. اور مولا علی اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے. جب اس نے بار بار اصرار کیا کہ علی آپ سن رہے ہیں میں آپ کا محب ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، جواب ابھی بھی اس کی طرف دیکھ کے نہیں دیا. علی جس کی طرف نگاہ نہ کرے، کہ امیر المومنین آپ دیکھ نہیں رہے، میں آپ کا چاہنے والا ہوں. متوجہ ہوئے اپنے اصحاب کی طرف اور کہا اس کو دیکھو یہ جھوٹ بول رہا ہے. آئے جسے علی جھوٹا کہتے ہیں، ہے یا نہیں؟ جس کو حوالہ چاہیے لے جائیں مجھ سے، کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اب اس پہ دلیل کیا دی امیر المومنین نے؟ وہ دلیل ہے آپ کی توفیق. پوری زندگی قیامت تک بھی سجدہ شکر کرتے رہیں تو امیر المومنین کے اس جواب کا حق ادا نہیں ہو سکتا. امیر المومنین نے فرمایا میں کیسے مان لوں جب عالم ارواح میں توحید اور رسالت کے بعد میری ولایت کا عہد لیا جا رہا تھا تو میں نے اس کی روح کو لبیک کہتے ہوئے نہیں پایا تھا. میں نے اس کی روح کو لبیک کہتے ہوئے نہیں پایا تھا. اب ایک جملہ کہنے کی تو گنجائش ہے نا، جو اس جسم کی خلقت سے پہلے عالم ارواح میں اپنے محب کو پہچان لیں، کیا وہ محشر کی بھیڑ میں نہیں پہچان لیں؟ یہی سبب ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لا چکے. ولایت مقدر انہی کا ہے جو صاحب ایمان ہوتے. اور جا کے دیکھیے عبداللہ ابن عباس نے روایت کی پیغمبر سے کہ یا ایہا الذین آمنو جہاں جہاں قرآن میں آیا ہے اس کا امپلیمنٹ ہی اس پر ہوتا ہے جس کا امیر علی بن ابی طالب ہے. یہ عبداللہ ابن عباس اہل سنت کے راوی عبداللہ ابن عباس روایت کر رہے ہیں کہ دیکھو کہ اللہ ولی ہے ان کا جو نور کی طرف لے کے جا رہا ہے. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، اولیاءهم الطاغوت، ان کے سرپرست وہ ہیں جو کہ ٹرانسگریسرز ہیں، جو لیمٹس کو کراس کرنے والے ہیں، جو حدود کو تجاوز کرنے والے ہیں. ان کو انہوں نے سرپرست بنا لیا. اور اگر ذرا سا نور ان کے پاس ہوتا بھی ہے تو وہ سرپرست ان کے وہ نور بھی ان سے لے لیتے ہیں اور انہیں اندھیرے کی طرف دھکیل دیتے ہیں. اور یہ خالدین ہیں، جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. تو قرآن نے اتنا تو بتا دیا نا، آیت الکرسی نے اتنا تو بتا دیا نا کہ جب نور والوں کا ساتھ چھوڑو گے تو بس ناری بن جاؤ گے. کوئی گرے ایریا درمیان میں نہیں ہے، کوئی مڈل میں کوئی راستہ نہیں ہے کہ ادھر سے نکل کے کہیں مڈل میں ایڈجسٹ ہو گئے، یہ بھی اچھے ہیں وہ بھی اچھے ہیں. ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. ادھر نور والوں سے ہٹے اور اسفل سافلین میں آ کر گر گئے.
درمیان میں کوئی گرے ایریا نہیں ہے درمیان میں. آیت الکرسی دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہے. ایک طرف نور والے، ایک طرف نار والے. درمیان میں کوئی گرے ایریا نہیں ہے کہ صاحب نور سے نکل کے کچھ تھوڑا سا ہم ایڈجسٹ ہو جائیں، ذرا سا ان کو بھی مان لیں، ذرا سا ان کو بھی مان لیں، تھوڑا سا نرم گوشہ دل میں رکھ لیں. کیا جاتا ہے جب راہ ہی نہیں ہے، قرآن راستہ ہی نہیں دے رہا تو آپ راہ کہاں سے نکالیں گے؟ اپنی طرف سے نکالیں گے. قرآن راستہ دے گا تو راہ نکلے گی نا. جب قرآن ہی راہ نہ دے تو پھر یہ تو ذاتی قیاس ہوا نا. اور اول من قاسا ابلیس، سب سے پہلا قیاس کرنے والا تو ابلیس ہے. اس کا معنی قرآن کو چھوڑ کے جب راہ نکالیں گے، توجہ ہے یا نہیں؟ ابلیس بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب کو جملہ یاد ہے میرا، اور ان کا جواب بھی بالکل حاضر ہے ماشاءاللہ. کیا کہنے بھائی، طبی سے کون جیت سکتا ہے؟ امریکہ میں تو اطباء کی بادشاہی ہے ماشاءاللہ. توجہ ہے یا نہیں ہے حضور؟ کہا کہ ادھر نور والوں سے نکلے اور ادھر نار میں آ گئے. تو اب اگر اپنی طرف سے کوئی قیاس کرے کہ میں درمیان میں کوئی راستہ نکال لوں گا تو وہ پھر عین قرآن تو نہیں ہوگا نا، وہ خلاف قرآن ہوگا نا. یہی سبب ہے کہ جہاں پر ابلیس انکار کرے جس کو مٹی سے بنایا، خاکی خلیفہ کا جو انکار کرے وہ ابلیس بنتا ہے. جو علی جیسے نور کا انکار کرے گا تو پھر انجام کیا ہونے والا؟ دیکھیں یہ نور کے سفر کا اپگریڈیشن کیسے ہوتا ہے جو آیت الکرسی میں بیان ہو رہا ہے. اب جب بھی آیت الکرسی پڑھوں، میں جب پڑھوں تو مجھے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سفر نور کون سا ہے. پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ دیکھیے مجھے رشک ہوتا ہے، میں ایڈمائر ہوتا ہوں آپ کے اس صحابی سے کہ جو بہت ہی تھوڑے سے پیسے لے کر سفر تجارت پہ گیا، بہت ہی ایک منیمم انویسٹمنٹ سے اس نے تجارت کی اور اتنا اس کو فائدہ ہوا کہ مالا مال ہو گیا. میں رش کرتا ہوں، ایڈمائر ہوں اس سے. پیغمبر نے فرمایا دنیاوی دولت پہ رشک نہ کرو، کیونکہ جتنا دنیاوی دولت بڑھتی جائے گی اتنا آخرت کا حساب بڑھتا چلا جائے گا. یہی امیر المومنین نے 21 رمضان کی شب کو کہا تھا کہ حلال میں حساب ہے، حرام میں عذاب ہے. تو ایک مرتبہ جب امیر المومنین، جب پیغمبر نے یہ فرمایا کہ رشک نہ کرو، اس سے کوئی ایڈمائر ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ جو دنیاوی فائدہ حاصل کر رہا ہے، میں تمہیں ایک ایسے شخص کے متعلق بتاتا ہوں کہ جس نے ایک دن میں اتنی نیکیاں حاصل کر لی کہ اگر وہ اپنی نیکیوں کو زمین و آسمان کی مخلوقات میں بانٹ دے تو منیمم حصہ بھی جس کے پاس آئے گا نا وہ بھی اتنا ہوگا کہ وہ اس کی نجات کے لیے کافی ہوگا. منیمم حصہ بھی جس کے پاس آئے گا اس کی نجات کے لیے کافی ہوگا. اس شخص نے ایک دن میں اتنی نیکیاں ارن کر لی، اتنی بلیسنگز اس کے اکاؤنٹ میں آ گئی. اتنے میں وہ صحابی تشریف لا رہے تھے. پیغمبر نے کہا مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، خود اسی سے پوچھ لو. تو جتنے پیارے لاج دلارے سب گھیر کے کھڑے ہو گئے. کہا بھئی ذرا بتاؤ تو تم نے آج کون سی ایسی عظیم نیکی انجام دی کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اتنی بلیسنگز مل گئیں کہ اگر تم زمین و آسمان کی مخلوقات میں بھی وہ بلیسنگز تقسیم کر دو تو منیمم بھی شیئر جس کے پاس آئے گا
وہ اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب وہ سوچنے لگا، کہا کہ مجھے کچھ یاد تو نہیں آ رہا کہ میں نے کوئی ایسا کام آج کیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں ایک بزنس میٹنگ کے لیے نکلا تھا اور اس میں لیٹ ہو گیا، تو میں نے کہا بھائی اب لیٹ تو ویسے ہی ہو گیا ہوں تو اب جانے کا کیا فائدہ، ڈیل تو ہوگی نہیں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے پہ علی کھڑے ہیں اور امیر المومنین کسی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ علی والے رسول کی زندگی میں مولا علی کو امیر المومنین کہہ کے مخاطب کرتے تھے۔ یہ موضوع کبھی پھر صحیح کہتے ہیں، میں دیکھا امیر المومنین مسجد کے دروازے پر کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، بس میں نے کہا اب جانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو میں علی کے چہرے کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ خوش ہوا کریں یار، خوش ہوا کریں، خوش ہوا کریں، آپ کے ہمارے مولا کی تعریف ہے۔ آئیے بھائی تشریف لائیے، آپ کے ہمارے مولا کا ذکر ہے، مولا کا ذکر ہے بابا۔ کہ بس میں امیر المومنین کے چہرے کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور بس میں نے کہا کہ اب جانے کا کیا فائدہ، کیوں نہ میں اس وقت کو عبادت میں صرف کر لوں، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی بن ابی طالب بعدا۔ تو اتنے میں پیغمبر نے فرمایا تمہیں کیا معلوم، جتنی دیر تم وہاں کھڑے رہے تمہاری ایک ایک سانس کے بدلے اللہ ہزاروں اجر تمہاری نیکیوں میں لکھتا گیا، اور وہ اجر اتنے جمع ہو گئے، کہا کہ پوری کائنات میں بھی تقسیم کر دیے جائیں تو ان میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ بس جلدی انتظامیہ نے آج کہا کہ بھئی آپ 10 منٹ تھوڑا بڑھا دیجئے، تو ہم نے کل تو جو وعدہ تھا کہ 45 منٹس ہم بولیں گے، لیکن آج اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے، تو انشاءاللہ جتنا بھی وقت ہے کوشش یہ ہوگی کہ ایک ایک لمحہ جو صرف ہو وہ ہم اپنی معرفت کو بڑھانے میں ہم صرف کریں، کہ یہ مجلسیں یہ بھرتی کے اجتماعات نہیں ہیں، یہ فارمیلٹی نہیں ہے، یہ اتنا سب جو اہتمام ہوتا ہے یہ چیک مارک نہیں ہے کہ بھئی سوسخانی ہو گئی چیک مارک، تقریر ہو گئی چیک مارک، نہیں، ایک ایک لمحہ اگر میں اپنی بات کروں، آپ کی بات کروں، اگر میں معرفت کا تبرک لے کے یہاں سے نہیں گیا تو خالی دامن گیا۔ ہاں بریانی بھی ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں اسے مائنس کر رہا ہوں، لیکن اصل تبرک مجلس یہ معرفت ہے جو ہم یہاں سے، اور جتنا اس معرفت میں ہم بلند ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہمارا اسٹیٹس اپ گریڈ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اب یہ نور کا جو سفر ہے، دیکھیں ہم آیت الکرسی پہ ہی رکے ہوئے ہیں، اس نور کے پورا روڈ میپ سورہ الحمد میں پروردگار نے بیان کیا، پورا روڈ میپ ہے سورہ الحمد کے فاتحۃ الکتاب۔ اتنا ذہن میں رہے کہ نماز نہیں ہوتی جب تک الحمد نہ ہو۔ اب یہ اور بات ہے کہ اگر الحمد کی اصلیت دنیا کو پتہ چل جائے تو جیسے بسم اللہ کو نکالا ہے تو الحمد کو بھی نماز سے نکال دیں۔ کہ کہاں سے کہ الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی کی حمد ہے، وہی علی کل شیء قدیر ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، فوراً مالک یوم الدین۔ اگر کسی کو ذرا سا کچھ انویسٹمنٹ کے لیے آپ کچھ کسی کو دے دیں کہ میں جاؤ یہ بزنس میں انویسٹ کر دو، تو کتنا اس سے حساب کتاب لیتے ہیں؟ تو جس نے حیات دی ہے، جو رحمان و رحیم ہے، جو ایک ایک سانس جو دے رہا ہے، کیا اس کا حق نہیں ہے کہ وہ حساب لے؟ اس لیے رحمان و رحیم کے بعد فوراً مالک یوم الدین، اور وہ یوم جزا کا مالک ہے، یوم حساب کا مالک۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا ایاک نعبد،
اب یہاں سے یہ نور کا سفر شروع ہو رہا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مالک تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد چاہتے ہیں. مدد اللہ سے چاہتے ہیں. دیکھیے ابھی آپ, مدد تو اللہ کی, اللہ سے مدد چاہ کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ایک دعا مانگنا ہے الحمد میں. اس دعا کے مانگنے کے لیے رحمان بھی کہا, رحیم بھی کہا, اس کی حمد بھی کی, مالک یوم الدین بھی کہا. اب آپ نے دعا مانگنا شروع کی, اہدنا الصراط المستقیم. توجہ ہے گا؟ دیکھیں میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ لیکن نوجوانوں کو مخاطب کروں کہ یہ باتیں ضروری ہیں. اب آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم, ترجمہ جو بھی کریں کہ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ یا سیدھا راستہ دکھا. جو بھی ترجمہ کر لیں اس سے بحث نہیں, ترجمہ جو بھی کر لیں اس سے بحث ہی نہیں ہے, لیکن راستہ سیدھا ایک ہے. بہت سے راستے نہیں ہیں کہ یہ بھی لے جائے گا وہ بھی لے جائے گا. توجہ نہیں ہے, سیدھا راستہ تو ایک ہے, صراط مستقیم ایک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے پیچھے بھی چلو تو ہدایت, ان کے پیچھے بھی چلو تو ہدایت. سارے ستارے ہیں, کسی کے پیچھے بھی چلے جاؤ تو نجات مل جائے گی. ایسا کوئی معاملہ ہونے والا نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. صراط تو ایک, راستہ ایک. اب کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, پروردگار ہم تو خالص توحید والے ہیں, ہم تو بس یا اللہ والے ہیں, تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے. اب جب پہنچے اللہ کے پاس, کہا مالک تجھ سے ہدایت چاہتے ہیں صراط مستقیم. تو پروردگار نے کہا صراط الذین انعمت علیہم. بھائی اللہ نے تو ڈائیورٹ کر دیا. ہم گئے تھے خالص توحید والے بن کر, اللہ نے ڈائیورٹ کر دیا. کہا دیکھو راستہ تو میرا ہے لیکن ملے گا ان کے پیچھے چلنے سے کہ جن پر ہم نے نعمتیں نازل کر دیں. تو پروردگار ہم تو تیرے راستے پہ چلنے آئے تھے, ہم تو یا اللہ مدد والے تھے. یہ انعمت علیہم درمیان میں کہاں سے آ گئے؟ یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ انعمت علیہم کہاں سے آ گئے؟ یہ کچھ لوگ کہاں سے آ گئے؟ یہ لوگوں کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو پروردگار تیرے راستے پہ چلتے ہیں, ہمیں یہ انعمت علیہم والے نہیں چاہیے, ہمیں یہ لوگ نہیں چاہیے, ہمیں صرف تیرا راستہ چاہیے. تو پروردگار کہے گا میرا راستہ ڈائریکٹ مل ہی نہیں سکتا جب تک ان انعمت علیہم والوں کے پیچھے نہیں چلو گے. ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم, کہ یہ راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر نعمت نازل ہو چکی. تو پہلی بات تو یہ کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور صراط الذین انعمت علیہم کہتے ہیں, تصور اللہ کا آتا ہے یا الذین والوں کا آتا ہے؟ یا صرف شباب صاحب کو اور ان دو چار لوگوں کو اس بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بزرگوں سے میں معذرت کرتا ہوں, بزرگوں سے ہمیشہ میری معذرت رہتی ہے. کس کا تصور آتا ہے؟ الذین اللہ ہے.
یعنی یہ وہ ہے نا کہ ان کا تصور بھی رہتا ہے، اس کی نماز بھی رہتی ہے. یعنی جو بے شکلے سورہ الحمد بصورت سورہ الحمد نماز میں ہو، انہی کو آل محمد کہا جاتا. یہ کون ہے؟ کہ الذین کون ہے؟ بتائیں نا مجھے. میں نے عرض کیا نا آپ سے کہ اگر سورہ الحمد کی ریالٹی دنیا کو پتہ چل جائے تو جس طرح بسم اللہ کو نکالا ہے اس طرح سورہ الحمد کو بھی نماز سے نکال دے دنیا. کہ یہ الذین والے کون ہیں اور جن پر نعمت نازل ہو چکی. تو نعمتیں تو سب پر ہیں، یہ ہر سانس جو لے رہے نعمت نہیں ہے. تو نعمتیں تو ہمارے اوپر بھی ہر لمحے ہیں. تو کیا ہم اپنے ہی راستے پہ چلنے کی دعا مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں تبھی تو سورہ الحمد میں کھڑے ہیں ہم بھائی. ابھی تو بہت بہت ابتدائی قرآن ہے نا. ابھی تو میں نے عرض کیا نا آپ سے، کل میں نے یہ عرض کیا کہ ایک دفعہ جب قرآن کا ٹیسٹ لگ جائے تو پھر غیر قرآن جب ہوگا تو ہم پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے بھائی. یہ ہے قرآن کا ٹیسٹ ڈیولپ ہونا. مجلسیں قصے کہانیاں سنانے کے لیے نہیں ہیں، قرآن سنانے کے لیے. اور یہ میں پوری دیانتداری سے جملہ کہہ رہا ہوں. تو نعمتیں تو ہمارے پر بھی ہیں بھائی. تو ہم اپنے ہی راستے پہ چلنے کی دعا مانگ رہے ہیں. اس کا معنی ہے کہ یہ کھانے پینے والی نعمت نہیں، یہ کوئی ایسی اسپرچول بلیسنگز ہیں. چلیے آپ کی پسندیدہ زبان میں کہوں، یہ کوئی ایسی اسپرچول بلیسنگز ہیں جو ماضی میں ان کو مل چکی. جب ماضی میں ان کو مل چکی تو اللہ نے انہیں اس مقام پہ پہنچا دیا کہ اب راستہ ان کا ہوگا صراط اس کی کہلائے. راستہ ان کا. ورنہ مجھے بتا دیجئے نا یہ الذین کون ہے؟ دنیا بتائے. سورہ الحمد تو کھلی ہے نا سامنے. رمضان المبارک کی رات کی نماز کی ابتدا بھی سورہ الحمد سے ہوتی ہے. رات یا لطفی نہیں لیتے. تو پوچھنا ہے کہ الذین کون جن پہ انعام ہو چکا، ماضی میں دے دیا. لیکن اب قرآن نے آگے ایک صفت جو اور بتائی ہے، یہ بڑے کمال کی صفت ہے، غیر المغضوب. اگر یہ غیر المغضوب نہیں ہوتا سورہ الحمد میں تو پتہ نہیں کتنے نااہل داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ میں واقعاً یہ عرض کروں آپ سے کہ بہت پہلے ایک جگہ سورہ الحمد کی میں تفسیر بیان کر رہا تھا تو ایک نوجوان اگلے دن میرے پاس آئے. میں سعادت سمجھتا ہوں اس کو. کہا کہ جب سے سورہ الحمد کی میں نے تفسیر سنی دل چاہتا ہے بار بار نماز پڑھوں. یہ میں منبر کی قسم کھا کے. دیکھیے جب معرفت انسان کو ذرا سی دل میں اگر معرفت کی رمق روشن ہو جائے. اب الذین انعمت علیہم ان کا راستہ صراط مستقیم ہے، پیچھے ان کے چلنا ہے، اتباع ان کا کرنا ہے. اللہ نہیں آئے گا نیچے. اگر انہیں خود راستہ معلوم نہ ہو تو یہ دوسرے کو صراط مستقیم کیسے دکھائیں؟ اس کا معنی ہے ڈیوائنلی اپوائنٹڈ بھی ہیں اور
ڈیوائن نالج بھی رکھتے ہیں. دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. سورہ واللیل تو 30ویں پارے میں ہے نا, بچے پڑھتے ہیں سورہ واللیل 30واں پارہ پہلے پڑھتے ہیں نا جب قرآن میں. کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى. سورہ واللیل, سورہ واللیل کا سورہ نمبر کیا ہے؟ 92, نوجوانوں کے لیے, اور اس کی ورس نمبر 12 ہے. اچھا یہ موضوع کبھی پھر صحیح کہ جن جن آیات کا تعلق ہدایت سے ہے ان کا نمبر بھی 12 ہے. سورہ یاسین امام مبین کا نمبر کیا ہے؟ 12 ہے یا نہیں ہے؟ کل شیء احصیناہ فی امام مبین 12 ہے یا نہیں؟ 12 ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اللہ گائیڈنس کو 12 اور 14 سے آگے رکھنا ہی نہیں چاہتا. اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ گائیڈنس جو ہے وہ صرف ہماری رسپانسبلٹی ہے, شورا یا اجماع کی رسپانسبلٹی نہیں. اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى. سورہ واللیل. نوجوان دیکھیں اس آیت کو. اب مجھے نہیں معلوم, پہلے جب میں آیا تھا تو میں نے بہت عادت بنوائی تھی کہ نوٹ پیڈ پہ نوجوان آیات کو سورہ لکھیں, نمبر لکھیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ عادت کتنی نوجوانوں کی باقی رہی ہے یا نہیں. اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى. ہماری رسپانسبلٹی ہے, سمپلی از آور رسپانسبلٹی, اور کوئی تمہارا لینا دینا ہے ہی نہیں. اللہ ہدایت ہے. آپ مجھے بتائیے اگر کسی کام کی رسپانسبلٹی کوئی لے اور اسے آدھا چھوڑ کے چلا جائے تو اس کو رسپانسبل پرسن کہیں گے یار عجیب بے تو کیا آدمی ہے کہ آدھا کام چھوڑ کے چلے گئے. یہ کیا ہے بھائی, واٹ از دس؟ جب بھائی کوئی پینٹر ہو پینٹنگ بنائے اور آدھی پینٹنگ چھوڑ کے چلا جائے, بس جو احباب آ رہے ہیں بعد میں جلدی جلدی بیٹھ جائیں تاکہ مجلس ڈسٹرب نہ ہو. اگر آدھی پینٹنگ بنا کے چلا جائے تو کہیں گے بھائی عجیب, غیر ذمہ دار. ایک عام انسان تو غیر ذمہ دار کہلائے اگر کام کو ادھورا چھوڑ دے, اور اگر نعوذ باللہ وہ کام کو ادھورا چھوڑ دے, توحید بھی جاتی ہے, عدالت بھی جاتی ہے. ہدایت کی ذمہ داری تو خود نے کہ گائیڈنس صرف میری رسپانسبلٹی ہے, اللہ کہہ رہا ہے. اور جب ہادی بنانے کا وقت آئے تو کہے بھائی میں تو بیٹھا ہوا ہوں, آپ خود بنا لیجئے. مجھے بتائیے. اور اس کے بعد اگر سورہ بقرہ میں آپ دیکھیے, سورہ بقرہ دوسرا سورہ ہے, ورس نمبر 120. نوجوانوں سے گزارش کروں گا خدا کے لیے, میری بہنیں جو سن رہی ہیں ان آیات کو نوٹ کریں. یہ وہ آیات آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں جو آپ کے عقیدے کی پالیسی میکنگ آیات مبارکہ ہیں. یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں, یہ فرضی گفتگو نہیں ہے. خدا کے لیے مجلس کو فارمیلٹی نہ سمجھیں. یہ عالمین کی سب سے بڑی درسگاہ ہے, اس سے بڑی درسگاہ نہیں ہے کوئی میرے بھائی. تو میں بزرگوں سے بہت معذرت کرتا ہوں, نوجوانوں سے مخاطب ہوں میں کہ مجلس اعضاء کو ہمیشہ یہ سوچ کے بیٹھے اور انالیسس کریں کہ کیا لے کر نکلے. پوچھیں ہمیشہ بھئی پہلے یہ بزرگ بیٹھے ہیں سارے, یہ کیا ہوتا تھا پہلے مجلس سے جب آتے تھے, بھئی کیا پڑھا گیا؟ اب تو کچھ اور ہی پوچھا جاتا ہے یا نہیں؟
میں اپنی بات کروں، آپ کی بات کیوں کروں؟ میں کتنی دفعہ واپسی میں گاڑی میں اپنے بچوں سے ڈسکس کرتا ہوں کہ مجلس میں کیا پڑھا گیا. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات. اور اگر میں ایسا نہیں کرتا تو اس کا معنی ہے کہ میں حاصل مجلس لے کے نہیں گیا. اگر مجھے یہ یاد ہی نہیں کہ کیا پڑھا گیا تو حاصل مجلس کیا؟ تو سورہ بقرہ کی، اب میں نے دیکھیں سورہ واللیل کی آیت آپ کے سامنے پیش کی. سورہ واللیل کون سا سورہ ہے؟ سورہ نمبر 92 ورس نمبر 12. انا علینا، جو حضرات بعد میں آ رہے ہیں پلیز جلدی جلدی بیٹھ جائیں، مجلس کو نہ ڈسٹرب کریں پلیز. انا علینا للہدا، ہدایت میری ذمہ داری ہے. اور سورہ بقرہ کی ورس نمبر 20 میں اللہ کہتا ہے انا ھدی اللہ ھو الھدا. ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے. پورے دین کا مسئلہ ہی ایک آیت سے حل ہو گیا. پورا مکتب تشیع اس ایک آیت سے حل ہو گیا. سورہ بقرہ ورس نمبر 120. قرآن کو سر اٹھا کے سنا کریں مومنین. سورہ بقرہ ورس نمبر 120. اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. ہدایت بس وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، یعنی جو شورا اور اجماع سے آئے. ہدایت تو اللہ کی طرف سے آئے. ہدایت اللہ کی طرف سے آئے گی، ہادی آپ بنائیں گے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اگر کوئی کہے کہ میں خالق ہوں، نعوذ باللہ خلق کرتا ہوں، شرک عظیم ہے یا نہیں؟ شرک عظیم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اسی طرح کوئی کہے کہ اللہ میاں آپ بیٹھیے میں بنا لوں گا، شرک ہوگا یا نہیں؟ اس کا معنی صرف توحید میں شرک نہیں ہوتا، ولایت میں بھی شرک ہوتا ہے. مجھے بتائیے بھئی اللہ کے ایک کام میں آپ دخل دیں تو شرک، دوسرے کام میں اگر دخل دیں تو بڑے ابا بنے ہوئے. مجھے بتائیے قرآن ہے نا بابا، قرآن ہے نا. تو انی جاعل فی الارض خلیفہ ہے تو ابتدا کی آیت ہے. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ میں بہت کم اتنے ڈیفرنٹ موڈ میں بولتا ہوں، جس ڈیفرنٹ موڈ میں آج میں بول رہا ہوں. ذرا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ میں نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے میں پھر ہاتھ جوڑ کے معذرت ہے میری. کیا ترجمہ کرتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. نہیں، یہیں سے تو مسئلہ خراب ہے. دیکھیے اگر میں ذرا سے اس کو بیان کروں اور یہ مشکل نہ ہو، عربی میں ورڈ کے میننگ اس لفظ کے ڈکشن سے پتہ چلتے ہیں. جیسے آپ صیغہ کہہ دیجئے کہ جیسے انی جاعلن، جیم الف عین لام تنوین، جاعلن. اب یہ جو جاعلن ہے اس کی جو شکل ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں بنا رہا ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ بس بناتا ہی میں ہوں. Nobody has this authority. صرف اور صرف میں ہی بناتا ہوں، کسی اور کو اتھارٹی. اسی لیے جب کہا انی خالق بشر من طین، خالق جاعل ایک ہی وزن ہے یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی جس وزن سے خالق کہہ رہا ہے اسی وزن سے جاعل کہہ رہا ہے کہ بس میں ہوں جو خلق کرتا ہوں، بس میں ہوں جو زمین پہ خلیفہ بناتا ہوں. اس کام میں دخل دو گے تو بھی شرک ہے، اس کام میں دخل دو گے تو بھی شرک.
دونوں صورتوں کہا یہ انمتا علیہم والے یہ کہاں سے آ گئے پروردگار؟ ہم تو خالص توحید والے ہیں، ہم تو توحیدی ہیں، آئے تھے تیرا راستہ معلوم کرنے، دونوں کہہ دیا صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ لوگ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو بس تو چاہیے، پیارے اللہ میاں کہ ان کے پاس جاؤ۔ اب ان کی صفت آخر میں بتا دی، غیر المغضوب، یہ انعمت علیہم والے وہ ہیں جو ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی غضب الہی کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے۔ کون ہے غیر المغضوب علیہم والا والی تو بعد میں، غیر المغضوب ہیں یہ صراط الذین انعمت علیہم جن کا راستہ صراط مستقیم ہے، یہ جو انفیلیبل پرسنالٹیز ہیں، ان کی کیا کوالٹی کیا ہے کہ یہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے غضب کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی یہ غضب الہی کے لیے کوالیفائی کر گئے تو پھر انعمت علیہم سے باہر ہو گئے۔ اب سمجھیے جو رسول نے فرمایا ان اللہ یرضا للرضائے فاطمہ، اللہ راضی ہی اس سے ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو۔ اللہ غضبناک ہی اس پر ہوتا ہے جس پہ فاطمہ غضبناک ہو جائے۔ یعنی اگر ایک لمحے کے لیے بھی فاطمہ زہرا کسی پر غضبناک ہو جائے تو اب اس کا راستہ سب کچھ ہو سکتا ہے، صراط مستقیم نہیں ہو۔ بابا سورہ الحمد میں کھڑے ہیں نا ہم تو ابھی، یہ لفاظی کر رہا ہوں آپ، سورہ الحمد میں کھڑے ہیں بھائی، یہ فاتحۃ الکتاب ہے، اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں۔ یعنی انعمت علیہم بھی ہے اور غیر المغضوب بھی ہے۔ ارے سورہ الحمد بھی مکمل نہیں ہوتی جب تک تب اللہ کے ساتھ تبرہ نہ ہو۔ قرآن ہے بابا، قرآن قرآن قرآن۔ کاش دنیا قرآن کو اگر سمجھ جائے تو اہل بیت سمجھ میں آ جائے۔ یہی سبب ہے کہ جو یہاں صراط مستقیم کو جانتا ہے وہ وہاں بھی عبور کرے گا، کیونکہ صراط تو ایک ہی ہے، دو الگ الگ تو نہیں ہے۔ یہاں بھی ایک راستہ ہے، کن کا؟ انعمت علیہم، ان کے پیچھے پیچھے چلو، ان کے نقش قدم پہ چلتے چلے جاؤ۔ اس کا معنی صرف ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، ساتھ بیٹھ گئے تو بیٹھے رہ گئے، نقش قدم پہ پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ یعنی ساتھ رہنا صراط مستقیم پہ نہیں لے جاتا، پیچھے نقش قدم پر چلنا صراط مستقیم پہ لے کے جاتا ہے۔ جہاں پہ اتباع ہو، اور اتباع بھی انکنڈیشنل، چلیے آپ کی پسندیدہ زبان میں کہوں، unconditional absolute submission۔ توجہ آئی؟ چلیے ان جملوں سے تو خوش ہوتے ہیں نا۔ absolute submission، unconditional obedience،
کہ جہاں پوچھنا نہیں ہے کہ یہ راہ راست پہ لے جا سکتے ہیں یا نہیں. اتباع مطلق صراط الذین انعمت علیہم، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھا ان کی بعض تعبیرات کتنی عجیب ہوتی ہیں کہ صرف یا اللہ مدد. ہاں بالکل صرف یا اللہ مدد، لیکن اس وقت مدد ہوگی جب پیچھے ان کے چلو گے، اس کے بغیر مدد آ ہی نہیں سکتی. آپ ادھر گئے توحید کے چکر میں، اللہ نے ادھر ڈائیورٹ کر دو، ادھر جاؤ بھائی، یہ اللہ زینہ والوں کے پیچھے چلو. اور غیر المغضوب ہونا چاہیے. اگر ایک لمحہ بھی اللہ غضبناک ہو گیا تو پھر راستہ صراط مستقیم نہیں. یہی سبب ہے کہ صراط عبور ہی نہیں ہو سکتی. اور جو یہاں پہ صراط عبور کریں گے وہ وہاں بھی کریں گے، کیونکہ صراط تو ایک ہے، صراط مستقیم تو ایک ہے. یہی سبب ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خطابت ہے کہ جواز السفر. عرب کنٹریز میں آپ جا کے دیکھیے، ہاں پاسپورٹ کے ساتھ کیا لکھا ہوتا ہے؟ جواز السفر. پاکستان کے پاسپورٹ میں بھی شاید لکھا ہوتا ہے، وہ بھی بیچارے بڑے کمپلیکس کے شکار ہیں غریب لوگ. جواز السفر کہا بھائی عربی میں بھی لکھ دیں، اچھا لگے گا، ذرا کول لگیں گے. ہاں آج کل کول لگنے کا بھی تو بڑا فیشن ہے. تو یہ کیا ہے؟ جواز السفر. اگر یہ نہ ہو، آپ فرسٹ کلاس، بزنس کلاس، اپر کلاس، چاہے کوئی بھی کلاس کا ٹکٹ لیے ہوئے ہوں، اگر پاسپورٹ نہیں ہے، کوئی بیٹھنے دے گا جہاز میں؟ آپ کو مجھے بتائیے. یا جعلی ہے، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، 2 نمبر پاسپورٹ. ان کا نہیں صاحب، یہ نہیں، پاسپورٹ اوریجنل ہونا چاہیے، ناٹ الاؤڈ. ان کے صاحب میں جناب دیکھیے صاحب $25,000 کا تو ٹکٹ ہے میرا، ہما ہوگا جب تک جواز السفر نہ ہو. تو یہ جواز السفر، یہ پاسپورٹ جو آپ یوز کرتے ہیں، یہ لفظ پاسپورٹ کے لیے تو آج استعمال ہوا ہے. پیغمبر نے اس لفظ کو 1400 برس پہلے استعمال کیا. یہ ہم نے پاسپورٹ سے نکال کے وہاں نہیں جوڑا ہے، وہاں سے نکال کے یہاں جوڑا گیا ہے. لطف نہیں لیا آپ نے، بہت بڑے مسئلے کا جواب دیا میں نے. نبی نے کہا نا کہ لا یجوز الصراط الا من کتب لہ علی الجواز. تو پہلے پاسپورٹ کے لیے یوز ہوا یا نبی نے پہلے یوز کیا؟ کہ پلے صراط پہ کوئی عبور ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں ٹرائی اگین نہیں ہے. نیچے جہنم میں بھائی ٹرائی اگین نہیں ہے. اب نہ معلوم موٹے موٹے بھینسوں پہ بیٹھ کے کیسے صراط پار ہوگی، ٹرائی اگین نہیں ہے اس میں. اور پھر کیا کہ کیا کہتے ہیں بھائی وہ شہباز صاحب، وہ کیا دھار، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک اور وہ جناب برق سے زیادہ تیز اور نہ جانے کیا کیا. دماغ انہی سب بات میں لگا جب معرفت نہ ہو تو یہ ہوتا. لیکن نیچے جہنم میں یہ طے ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور عبور ہوگی جب تک اجازت نامہ لکھوا کر نہ لے آئے، زبانی بھی نہیں. پیغمبر کہہ رہے ہیں پلے صراط وہ عبور کرے گا
کہ جو علی سے اجازت لکھوا کر لے کر آئے گا، لکھوانے کی شرط لگا کر پیغمبر نے بتا دیا کہ جس کو دنیا میں مجھ سے لکھوانے کی عادت نہ ہو وہ وہاں علی سے بھی نہیں لکھوا سکے۔ یہ صراط ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور یہ صراط مستقیم کون سی صراط ہے؟ کہ جو الذین والوں کے، کہ جن کے ذکر کے بغیر نماز نہیں ہو رہی۔ اب میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں بھائی، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں تو طالب علم ہوں، میرا فتوے سے کیا فتویٰ تو مجتہد ہے، لیکن میرا دماغ تو یہ الذین والوں پہ رکا ہوا ہے کہ یہ کون ہے۔ اب کل ہم قرآن میں ڈھونڈیں گے کہ یہ انعمتا علیہم والے قرآن میں کہاں کہاں ملیں گے۔ ابھی تو بات وہیں رکی ہوئی ہے بھیا میرے، ابھی تو انعمتا علیہم والے تو ڈھونڈے ہی نہیں ہم، ابھی تو بات یہ رکی ہے کہ ان کا راستہ صراط مستقیم، اور وہاں بھی عبور انہی کے نام پہ کرنا ہے۔ کہ جب تک علی سے اجازت نامہ لکھوا کے نہ لے آئے، یہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ پل صراط کو کوئی عبور کر ہی نہیں سکتا جب تک علی سے جواز سفر نہ لے آئے۔ اب یہاں کوئی بھی پاسپورٹ ہو بڑے سے بڑا کہ صاحب بہت ویلیو ہے ہمارے پاسپورٹ کی، وہاں نہیں چلے گا، وہاں صرف ایک ہی پاسپورٹ چلے گا، ایک ہی جواز سفر چلے گا جس میں امیر المومنین کا اجازت نامہ ہے کہ علی اذن دے تو صراط عبور ہو۔ لیکن کمال یہ ہے کہ میزان بعد میں ہے، صراط پہلے۔ بس آخری استدلال جو وقت معین ہے اس کے اندر ہی بات کو ہر حالت میں مکمل ہونا ہے۔ میزان بعد میں ہے، صراط پہلے۔ میزان اعمال تو لیں، تو ابھی تو کندھے پہ نمازیں لیے ہیں نا، ابھی تو وزن ہی نہیں ہوا، اور فرشتہ وزن کر نہیں سکتا۔ نہیں میں زیادہ نہیں چاہتا ہوں نوجوانوں کو، بزرگوں سے معذرت ہے، میں زیادہ نہیں چاہتا ہوں نوجوان پریشان ہو جائیں زیادہ۔ بھئی میزان تو بعد میں لگا ہے نا، ابھی تو نمازیں نہیں تو لی نا، ابھی تو روزے نہیں تو، ابھی تو نہیں پتا حقوق العباد ادا کیے یا نہیں، ابھی تو کچھ معلوم ہی نہیں۔ میزان پہ تو اعمال تو میزان پہ تو لیں گے۔ یہ جو صراط عبور ہوگی یہ کس کوالیفیکیشن پر ہوگی مجھے بتائیے۔ ابھی تو نمازیں نہیں تو لینا بھائی میرے، اور سب سے مشکل مرحلہ صراط کا ہے، کیونکہ اگر ذرا سا سلپ ہو گئے تو یہ آپ کا یونیورسٹی کا سیمسٹر نہیں ہے کہ ٹرائی اگین ہو جائے گا، آؤٹ آف پاکٹ دے دیں گے کمپنسیشن، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ سلپ ہوئے گئے، نمازیں تو لی نہیں، تو اس کا معنی ہے نمازوں سے پہلے کوئی کوالیفیکیشن تو ہونا چاہیے نا، کہ جس کی بیس پر صراط عبور ہوگی، اور وہ کوالیفیکیشن کچھ نہیں بس ایک ہے کہ دل میں ولایت علی بن ابی طالب۔ بس آپ سلامت رہیں ماشاءاللہ۔ ایام عزا 40 کے بعد اتنی توجہ سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں واہ
میں آپ کے اذہان اور آپ کے بیدار مغز کو کہتا ہوں، ورنہ 40 کے بعد تو مومنین بالکل ہی جو ہے وہ، لیکن ماشاءاللہ جس بیداری سے آپ سن رہے ہیں مطالب کو، آپ برداشت کر رہے ہیں، یقیناً جب تک بی بی کی دعا نہ ہو توفیق نہیں مل سکتی، کسی کو توفیق مل سکتی۔ اور یقیناً آپ کریں، میں نوجوانوں کو یہ بات کہوں کہ تصور کریں کہ آل محمد نے کتنی بڑی بلیسنگ دی ہے آپ کہ آپ اس فرش ازاں تک آتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، شاید مناسب ممبر نہیں، لیکن نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے کہ اسی ویکینڈ پہ دنیا نہ جانے کہاں کہاں ہوتی ہے، آپ یہاں ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا فضیلت آپ کی ہو، اس سے بڑھ کے اور کیا توفیق آپ کے پاس ہوگی۔ بس مرثیہ آپ نے ذاکر اول سے سنا، بی بی زینب کی سیرت میں یہ لکھا ہے کہ شہزادی جب مدینے پہنچی تو بی بی کا طریقہ تھا کہ کوئی بھی مصائب ہو رہے ہوں، اگر ام البنین بیٹھی ہیں، والدہ بیٹھی ہیں، تو بی بی خاص طور پہ سے کہہ دیتی تھی کہ دیکھو عباس کے مصائب نہ پڑھنا۔ یہ بی بی زینب کی سیرت میں لکھا ہے۔ اگر بی بی خود مجلس پڑھ رہی ہیں اور والدہ بیٹھی ہیں تو اگر عباس کا ذکر بھی آ گیا تو مصائب کسی اور کے شروع کر دیں۔ اور خاص تاکید تھی بیویوں کو، ذاکراؤں کو، کہ دیکھو جب ماں بیٹھی ہو تو برداشت نہیں کر سکے۔ ایک دن بی بی ام البنین مجلس میں تشریف فرما نہیں تھی، ذاکرہ نے مصائب پڑھنا شروع کیے، دائیں بائیں دیکھا کہ ام البنین نہیں بیٹھی، اور ایک مرتبہ کہا شیر عباس کے بازو نہر فرات پہ کاٹے گئے۔ بس جیسے یہ جملہ کہا نا ذرا اتنا گریا ہوا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اتنا گریا ہوا کہ ام البنین کے گھر تک گریے کی آواز پہنچ گئی۔ زیادہ فاصلہ نہیں تھا بی بی کے اور شہزادی کے گھر کے درمیان۔ ایک مرتبہ جب بی بی نے گریا سنا نا کہ کس کے مصائب آج بیان ہو رہے ہیں کہ اتنا گریا ہو رہا، بی بی گھر سے نکلی، ایک مرتبہ مجلس میں پہنچی، ایک بی بی سے پوچھ رہی ہیں ارے یہ کس عباس کی بات ہو رہی ہے، کس عباس کے بازو کاٹے گئے؟ عزادارو اتنے گریے کی آواز تھی کہ بی بی ام البنین کی آواز کسی بی بی کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ عزادارو شہزادی مجلس سے ہوتی ہوئی صدر مجلس میں پہنچی، ایک مرتبہ شہزادی زیمل کے بازو کو تھاما، کہا بی بی یہ کس عباس کی بات ہو رہی ہے، یہ کس عباس کے بازو کاٹے گئے؟ ایک مرتبہ اب صبر کے بند ٹوٹ گئے، شہزادی زینب اٹھی، ماں کو گلے سے لگایا، کہا ماں سال بھر ہو گیا اس راز کو دل میں چھپا کے رکھا، اماں تیرے عباس کے بازو نہر فرات پہ کاٹے گئے۔ عزادارو میں نہیں جانتا کہ بی بی زینب نے کس طرح سے بیان کیا ہوگا اور روایت کہاں مکمل ہوئی ہوگی۔ ہاں یہ روایت تو موجود ہے نا کہ جب امیر مختار نے حرملہ کو بلایا تھا اور ایک مرتبہ قتل کرنے پہلے سے کہا تھا کہ بتا تو نے کتنے تیر چلائے، کتنے تیر تیرے ترکش میں تھے؟ ایک مرتبہ حرملہ کہتا ہے 4 تیر۔ آپ جا کے دیکھیے جو اولڈ جو بکس لکھی ہیں جو کہ واریئرز کے اسلحے کے اوپر لکھی گئی ہیں، اس میں آپ کو ملے گا کہ وہ 3 بھال کا تیر بھاگتے ہوئے جنگلی جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال۔
کا 4 تیر لے کے گیا. امیر مختار نے کہا بتا وہ تیر کہاں کہاں استعمال کیے؟ کہا پہلا تیر مشق سکینہ، دوسرا تیر چشم عباس، تیسرا تیر گلو علی اصغر. ایک مرتبہ ہرملہ خاموش ہو گیا. امیر مختار نے کہا بتا چوتھا تیر کہاں صرف کیا؟ کہا امیر میں بتا تو دوں گا، تو برداشت نہیں کر سکے گا. امیر تجھ سے برداشت نہیں ہوگا، امیر تو سن نہیں سکے گا. ایک مرتبہ امیر مختار نے تلوار نکالی، کہا بتانا ہوگا. اب کہتا ہے چوتھا تیر جب حسین پشت ذوالجنا پر زخموں سے جھوم رہے تھے، میں نے ایک مرتبہ پشت حسین کا نشانہ لیا. جو تیر سینے پشت سے ہوتا ہوا سینے سے پار ہو گیا. یہ وہ لمحہ تھا کہ حسین پشت ذوالجنا سے زمین پر. آخری جملے. ایک مرتبہ عالم ربانی روضہ عباس میں مجلس پڑھ رہے تھے. ایک مرتبہ جب مصائب پڑھے نا تو انہوں نے اس تیر کا ذکر کیا کہ چشم عباس کا نشانہ لیا اور تیر چشم عباس میں پیوست ہوا. ایک مرتبہ ایک مرجع دینی اعلیٰ نیچے بیٹھے تھے، تڑپ گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا بس کر، اس سے زیادہ برداشت نہیں. وہ ذاکر منبر سے اتر آیا، گھر گیا، عالم رویا میں عباس علمدار کو دیکھا. عباس علمدار کہتے ہیں تو نے میرے مصائب کا حق ادا نہیں کیا، تو نے میرے مصائب کا حق ادا نہیں کیا. مصائب وہ جو صاحب مصائب چاہے، مصائب وہ پڑھو جو صاحب مصائب چاہے. کہا تو نے میرے مصائب کا حق ادا نہیں کیا. کہا مولا میں نے بتایا کہ آپ کے دونوں بازو قدم ہوئے. مولا میں نے بتایا کہ جب پانی لے کر آپ خیمے کی طرف جا رہے تھے تو مشق سکینہ پہ تیر لگا، سارا پانی بہہ گیا. مولا میں نے بتایا کہ آپ نے گھوڑے کے رخ کو موڑ دیا کہ آپ خیمے کی طرف نہیں جانا. مولا میں نے بتایا کہ ہرملہ کا دوسرا تیر آپ کی آنکھ میں جا کے پیوست ہوا. بس یہ جملہ کہنا تھا. مولا عباس عالم رویا میں کہتے ہیں کہ میرے شیعوں سے جا کے اتنا تو پوچھو کہ اگر کسی کی آنکھ میں تیر لگ جائے تو وہ تیر کو نکالے گا کیسے؟ وہ ذاکر کہتا ہے مولا اپنے ہاتھوں سے نکالے گا. کہ میرے شیعوں سے پوچھنا کہ تمہارے مولا عباس کے جب آنکھ میں تیر لگا خون کا فوارہ نکلا تو عباس کے تو ہاتھ ہی موجود. ایک مرتبہ مولا فرماتے میں نے اپنے امامے کو جھٹکا، میں نے سر کو جھٹکا، جب تیر نہیں نکلا. ایک مرتبہ میں نے اپنے گھٹنوں کو بلند کرنا شروع کیا، گھٹنوں کو بلند کرنا شروع کیا. جیسے ہی میں نے گھٹنوں کو بلند کیا پیچھے سے ایک ملعون نے پشت پر نیزہ مارا. ادھر نیزے کا لگنا تھا. اہل سنت کے مورخ
خطیب خوارزمی فرماتے ہیں کاشیو تمہارے مولا نے یہ مصائب ہے نا کہ وصیت کی تھی عباس نے کہ میری لاش کو خیمے میں نہ لے کے جائیے گا، لیکن عباس امام تو نہیں تھے، امام تو حسین تھے نا۔ اخلاقی فریضہ تو ہو سکتا ہے کہ عباس کے خواہش کو پورا کرے، لیکن امام پہ واجب نہیں تھا۔ جانتے ہو کہ لاش خیمے میں کیوں نہ لے جا سکے؟ کیا صرف حسین کا لاشا پامال نہیں ہوا تھا، عباس کا لاشا بھی پامال ہوا۔ ایک طرف سے لاشیں کو اٹھاتے، دوسری طرف سے لاشا ہاتھوں سے نکل جاتا، عباس کی ہڈیاں کرچیوں میں بدل ماتم حسین۔ جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ ہو۔ جب شام سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ درا لیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، درا لیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا، شمس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے، شمس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا، بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا، یہ سن کے
بہت اہل مدینہ تجھے روئے، یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ رو رو کہتی تھی سکینہ رن میں، رو رو کہتی تھی سکینہ رن میں، لٹ گئی ثانی زہرا کی ردا، اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا، اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا، اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا۔ رو رو کہتی تھی سکینہ رن میں، رو رو کہتی تھی سکینہ رن میں، لٹ گئی ثانی زہرا کی ردا، اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا، اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا۔ شمر نے مارے تماچے ہے میرے گالوں پہ، جھکیاں دے کے اٹھایا ہے مجھے، جھکیاں دے کے اٹھایا ہے مجھے، بابا کی لاش پہ رونے نہ دیا، تو آ جاؤ شہنشاہ وفا، تو آ جاؤ شہنشاہ وفا، اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا۔ چھین کر سب کی ردائیں اور جلائے خیمے، ایسا لوٹا ہے مسلمانوں نے، ایسا لوٹا ہے مسلمانوں نے، نہ کیا آل محمد کا حیا، تو آ جاؤ شہنشاہ وفا، تو آ جاؤ شہنشاہ وفا، اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا، اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا۔ شمر نے مارے تماچے ہے میرے گالوں پہ، جھکیاں دے